مولانا جرجس انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ ہم سب اس سے واقف ہیں، کبھی حجاب پر ڈبیٹ، کبھی 3 طلاق پر ڈبیٹ، کبھی حلالے پر ڈبیٹ، کبھی اسلام کا کوئی ایک مسئلہ اٹھایا اور اس پر ڈبیٹ، اور اس میں ہمارے کچھ بکاؤ مولوی جو نہ سماج کی طرف سے جاتے ہیں، نہ کسی تنظیم کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، جو نہ کسی جماعت کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے اس میں جاتے ہیں۔ اور شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ جو چینل ڈبیٹ کراتا ہے وہ ایک ڈبیٹ کا 5000 روپیہ ڈبیٹ کرنے والے کو دیتا ہے، اس چینل کی طرف سے ملتا ہے۔ وہ صرف اس چینل کی طرف سے آئی ہوئی دعوت کو قبول کر کے اس میں چلے جاتے ہیں، اور ایجنڈا پہلے سے طے ہوتا ہے کہ مجھے یہ پوچھنا ہے، آپ کو اس کا یہ جواب دینا ہے، یہ سب پہلے سے طے ہوتا ہے۔ تو یہ تو سچ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ دشمن تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو اپنے منہ کی تھوکوں سے بجھا دیں۔ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے ہم پھونک ماریں اور اسلام کا جلتا ہوا یہ چراغ بجھ جائے۔ وہ چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ ہم اس چراغ کو بجھا دیں، لیکن اللہ نے وعدہ کیا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، کمپلیٹ کر کے رہے گا۔ ان کو چاہے کتنا ناپسند ہو، چاہے کتنا برا لگے، غور کیجئے، یہ کوشش کریں گے اسلام کو رسوا کرنے کی، اسلام کو بدنام کرنے کی، اسلام کو ذلیل کرنے کی، ڈبیٹ کے ذریعے، چینلوں کے ذریعے یہ کوشش تو کریں گے کہ اللہ کے نور کو کسی طریقے سے بجھا دیا جائے، اسلام کی کوئی تعلیم اور کوئی ایک مسئلہ اتنا اچھالا جائے، اتنا اچھالا جائے، اتنا اچھالا جائے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ واقعی پردہ کتنی غلط چیز ہے، یہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے رکاوٹ ہے، یہ لڑکیوں کی ترقی کے لیے رکاوٹ ہے۔ اسی طریقے سے یہ طلاق ثلاثہ، یہ 3 طلاق جو دے دی جاتی ہے، یہ عورتوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے۔ اس طریقے سے یہ کوشش کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کی کہ اسلام کی یہ مسائل بہت غلط ہیں اور لوگ اس سے دور رہیں، اور اس میں ہمارے بکے ہوئے علماء بھی شامل ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ اپنے اس نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کافروں کو چاہے کتنا ناپسند ہو، چاہے وہ اس کو کتنا ہی ناپسند سمجھتے ہوں، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ کیوں؟ وہ چاہتے کہ اسلام کو رسوا کریں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلام صرف محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ جس اسلام کو تم رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، وہی اسلام تو تمہارے مہان پروشوں کا بھی ہے، تمہارے دیوی دیوتاؤں کا بھی ہے، وہی اسلام پر تو وہ عمل بھی کیا کرتے تھے۔ ہم نے عربی میں اسلام کہہ دیا تو کیا ہوا؟ اگر آپ اسی اسلام کو اپنی کتابوں میں تلاش کریں گے تو وہی شاشوت دھرم اور سناتن دھرم کے نام سے آپ کو دکھائی دے گا۔ ہم نے تو عربی میں کہہ دیا اسلام، آپ کے یہاں اسی کے مد مقابل جو لفظ آتا ہے وہ ہے سناتن اور شاشوت۔ تو آپ اسلام کو رسوا نہیں کر رہے ہیں۔ اسلام کو اگر رسوا کرو گے، ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے، تو ایسے سمجھو کہ جب آپ اوپر تھوکو گے، سورج پر تھوکنے کی کوشش کرو گے، لیکن وہ تھوک آپ ہی کے چہرے پر آئے گا۔ اسلام کو رسوا کرنے کی کوشش کرو گے تو اپنے آپ کو رسوا کرو گے، اپنے آپ کو ذلیل کرو گے، کیونکہ اسلام صرف محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ اسلام کن لوگوں کا دین ہے، کن لوگوں کا مذہب ہے، کن لوگوں کا دین ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو قائم کیا ہے۔ دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو اسلام دے کر بھیجا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے، اسی دین کو ہم نے آپ کے اوپر قائم کیا ہے جس دین کو دے کر ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، جس کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، جو دین ہم نے نوح علیہ السلام کے اوپر قائم کیا تھا۔ اب ہمارے برادران وطن غور کریں، نوح علیہ السلام کو آپ کے یہاں منو کہا جاتا ہے۔ اب آپ پوری منوسمرتی پڑھ لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ پوری کی پوری منوسمرتی میں کون سا دین لکھا ہوا ہے اور منو نے کون سا دین دیا ہے۔ آپ پڑھ جائیے پوری منوسمرتی کو اور دیکھ لیجئے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا واقعہ منوسمرتی میں موجود ہے۔ شیطان نے جنت میں گھس کر آدم علیہ السلام کو اور حوا کو بہکایا، منوسمرتی کے اندر موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا کنعان ڈوب کے مر گیا۔ یہ پورا کا پورا ذکر منوسمرتی میں موجود ہے۔ منو کا پتر بھی آپ کے یہاں وہ ڈوبتا ہے، مرتا ہے، پانی دھرتی سے زمین سے بھی نکلتا ہے اور آسمان سے بھی آتا ہے۔ اور منو کا پتر جب پروت پر پہاڑ پہ چڑھ گیا تو منو نے کہا میری کشتی میں آ جاؤ اور میرے دھرم کو، میرے مذہب کو، میرے دین کو تم سویکار کر لو، تو اس نے منع کر دیا اور کہا پانی کتنا چڑھے گا، میں پہاڑ پر پروت پہ چڑھ جاؤں گا۔ منو نے کہا کہ ہائے میرے پتر، آج ایشوریہ کے روز، آج اللہ کا غصہ، آج اللہ کا عذاب تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ پھر کیا ہوا؟ پانی وہ جل پہاڑ تک پہنچ گیا اور منو کے سامنے منو کا پتر ڈوب کے مر گیا۔ یہ پورا کا پورا واقعہ منوسمرتی میں آج بھی لکھا ہوا ہے۔ قرآن نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے جو دین ہم نے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا۔ آپ کے اوپر ہم نے اسی دین کو قائم کیا ہے جو دین آپ سے پہلے نوح علیہ السلام لے کر گئے ہیں۔ یہ اسلام کوئی نیا دھرم نہیں ہے، نیا دین نہیں ہے۔ جو بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا، اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، اسلام کے مسائل کو غلط طریقے سے چینلوں پر پیش کرنے کی کوشش کرے گا، وہ خود رسوا ہوگا، وہ خود ذلیل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ اسلام نوح علیہ السلام، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لائے ہوئے تمام نبیوں کا دین رہا ہے۔ قرآن نے آگے کہا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، جب ہم نے نوح کو جو دین دے کر بھیجا تھا اس دین کے بارے میں ہم نے آپ کو وحی کر کے بتایا کہ انہوں نے کیا کیا پیغام دیا اپنی قوم کو، کیا کیا تبلیغ کی اپنی قوم کے سامنے۔ والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، اور نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دین کو لے کر آئے، ابراہیم کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی اسی دین کو لے کر آئے، اور موسیٰ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر بھی میں نے اسی دین کو قائم کیا تھا۔ کلیئر کر دیا یہ دین نیا نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام اسی دین کو لے کر آئے اور نوح کے بعد ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام اسی دین کو لے کر آئے۔ ان اقیموا الدین، ان تمام پیغمبروں نے، ان تمام الچیوں نے، ان تمام میسنجرز نے، ان تمام پروفٹس نے، ان تمام رسولوں نے یہی پیغام دیا، نقیم الدین، اسی دین کے اوپر قائم رہنا، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس دین کے اندر تفرقہ مت پھیلانا، اسلام کو ٹولی ٹولی میں مت بانٹنا، اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے مت کرنا، تم فرقوں میں مت بٹ جانا، یعنی اسلام ہی پر قائم رہنا۔ ان اقیم الدین، سارے نبیوں نے یہی کہا، اسی دین کو قائم کرنا، ولا تتفرقوا فیہ، اور تم فرقوں میں مت تبدیل ہو جانا، چینج مت کرنا، فرقوں میں مت بٹ جانا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کیسے اس کو بدنام کرو گے؟ جو اسلام نوح کا بھی ہو، جو اسلام ابراہیم کا بھی ہو،
جو اسلام موسیٰ کا بھی ہو، جو اسلام عیسیٰ کا بھی ہو، اس اسلام کو آپ کیسے رسوا اور ذلیل کر سکتے ہو؟ قرآن کریم نے تو دعوت دی ہے اور بڑی پیاری دعوت دی ہے، پڑھیے آپ۔ یہودیوں کو بھی دعوت دی، عیسائیوں کو بھی دعوت دی، اور کیا کہا؟ آؤ اسی ایک مول منتر کی طرف، آؤ اسی ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ جب کلمے میں کوئی فرق نہیں ہے، کلمے میں کوئی فرق نہیں ہے، مول منتر میں کوئی انتر نہیں ہے، تو پھر الگ الگ دکانیں سجائے ہوئے کیوں بیٹھے ہو؟ الگ الگ دکانیں کھولے ہوئے کیوں بیٹھے ہو؟ آؤ اسی ایک مول منتر کی طرف۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں میں اعلان کر دو، عیسائیوں میں اناؤنسمنٹ کر دو، کہہ دو اے کتاب والو، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، کل اے نبی کہہ دو، اے نبی اناؤنسمنٹ کر دو، کس میں؟ کن لوگوں میں؟ یا اہل الکتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، آئے وہ لوگوں جن کو کتاب ملی ہے آسمانی، آئے وہ لوگوں جو آسمانی کتاب کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، یعنی آئے یہودیوں، آئے عیسائیوں، آؤ۔ دیکھیے کتنی بڑی اتحاد کی دعوت، کتنی بڑی اتفاق کی دعوت، کتنی بڑی ملنساری کی دعوت، کتنی بھائی چارے کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ سواء بیننا وبینکم، یعنی وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے۔ پوچھو ان علماء سے جو یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہودیوں کا کلمہ کیا تھا، عیسائیوں کا کلمہ کیا ہے؟ پوچھئے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، جن کو آسمانی کتابیں دی گئیں، ان کا ایک ہی کلمہ تھا، اور وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ کلمے کے دوسرے جز میں تو تبدیلی ہوتی گئی اس وقت کے نبی کے اعتبار سے، اس وقت کے رسول کے اعتبار سے۔ جب نوح آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ جب موسیٰ آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ جب عیسیٰ آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ اور جب محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، آخری رسول بنا کر بھیجا، لاسٹ پروفٹ اور لاسٹ میسنجر بنا کر بھیجا، تو کلمہ پڑھا جاتا رہا اور پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا قیامت کی صبح تک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غور کریے، کلمے کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں بدلا، موسیٰ کے زمانے میں نہیں بدلا، عیسیٰ کے زمانے میں نہیں بدلا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں نہیں بدلا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، وہ تمہارا بھی کلمہ اور ہمارا بھی کلمہ ہے، اس کو تم بھی پڑھتے ہو اور ہم بھی پڑھتے ہیں، اس کو تمہارے نبی نے بھی بتایا ہے اور ہم بھی اسی کو بتا رہے ہیں۔ جب اس مول منتر میں کوئی فرق نہیں ہے تو دھرم الگ الگ کیسے، یہ دکانیں الگ الگ کیسی؟ میڈیا والوں لاکھ بدنام کرنے کی کوشش کرو اسلام کو، چینلوں پر اسلام کے خلاف ڈبیٹ ہی کیوں نہ کرو، لیکن اللہ کی قسم اسلام کو تم رسوا نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام نبیوں کا دین ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تم چاہے جتنا چاہو اور کوشش کر لو کہ ہم اپنے منہ کی پھوکوں سے اس چراغ کو بجھا دیں، ناکام ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تم مٹ جاؤ گے اور تمہاری نسلیں مٹ جائیں
جائیں گی، لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند اور ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ آج بتا دو کیا لے لیا اور اسلام کا بگاڑ کیا لیا؟ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کیا بگاڑ لیا اپنے اسلام کا؟ آج بھی جس کو تم اپنا سب سے پرانا دھرم اور مذہب کہتے ہو، وہ صرف ہندوستان اور نیپال اور سری لنکا تک سمٹ کر رہ گیا ہے، اور اسلام وہ ملک ہے جو آج 57 ملکوں میں بلکہ اس سے بھی زیادہ کنٹریز کے اندر پھیل چکا ہے، اور عیسائیت کے بعد سب سے بڑی تعداد پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کی تعداد ہے تو اسلام کے ماننے والوں کی ہے، اسلام کے پیروکاروں کی ہے، اسلام کے تابع داروں کی ہے، اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ اسلام کے ماننے والوں میں اضافہ امریکہ کی سرزمین پہ ہو رہا ہے، جو سب سے زیادہ اسلام کا دشمن ملک ہے اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اسی ملک کے اندر چونکہ آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے اور مذہبی تبلیغ کی آزادی ہے، اس لیے میرے بھائیوں وہ کچھ کر نہیں پاتا، اور اسی ملک کے اندر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے۔ تم اسلام کو جتنا مٹانے کی کوشش کرو گے اسلام اتنا ہی بڑھے گا۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ جب کلمہ ایک ہے تو کیسے چینج کر سکتے ہو؟ دعوت دیا ایک ایسے کلمے کی طرف، اور اسی لیے کہا جب سب کا دین ایک ہے، صرف محمد رسول اللہ کا ہو تو مت مانو، لیکن محمد الرسول اللہ کے علاوہ جب سب کا یہی ہے تو ماننا پڑے گا۔ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جب سب کا دین اسلام ہے تو ماننا پڑے گا، اور اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا راستہ دوسرا دین تلاش کرو گے تو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو گے، اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی دوسرے مذہب کی طرف انٹری کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسلام کو چھوڑ کر اگر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جہاں اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا تو وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، ریجیکٹڈ ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنانے والوں، اللہ نے یہاں تک کہہ دیا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام کو چھوڑنے والے اور دوسرا راستہ اختیار کرنے والے قیامت کے دن بہت بڑے نقصان میں، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اسلام جب سب کا مذہب ہے تو اس کو ماننا پڑے گا۔ اسلام کو چھوڑنا فطرت سے بغاوت، اسلام کو چھوڑنا قدرت سے بغاوت، اسلام کو چھوڑنا اللہ سے جنگ اور اللہ سے لڑائی ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اگر اختیار کرو گے تو وہ اپنے باپ دادا کا راستہ ہوگا، وہ تمہارے چند قوم کے سرپرستوں کا راستہ ہوگا، وہ متکبرانہ راستہ ہوگا، وہ گھمنڈیوں کا راستہ ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہوگا، قدرت کے خلاف ہوگا، وہ فطرت کے خلاف ہوگا، اس پر آپ عمل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اسلام ہی دین فطرت ہے اور اسلام ہی آپ کے فطری تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں جو آپ کے فطری تقاضوں کو پورا کرے۔ اسی لیے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ سب سے محبوب دین اسلام ہے۔ سب سے زیادہ محبوب دین، سب سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ہاں
ہاں یہ الگ بات ہے، سارے پیغمبر جس دین کو لے کر آئے، جب اس دین میں، اس دھرم میں کجرووں نے کچھ کجروی ملا دی، اصلی میں ڈالڈا ملا دیا، کچھ غلط چیزوں کی آمیزش ہو گئی، توحید کے اندر شرک کی آمیزش ہو گئی، ایکیشورواد میں بہو ایش پوجا اور بہو دیوبادیت شامل ہو گئی، ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ لوگ دوسرے خداؤں کی بھی پوجا کرنے لگے، سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو اپنا بھگوان اور اپنا خدا تصور کیا، توحید کو مٹایا، ایکیشورواد کا راستہ چھوڑا، توحید کے اندر آمیزش کی، تب اللہ نے اسی ایکیشورواد کو بچانے کے لیے، اسی توحید کو بچانے کے لیے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس نبی نے آتے ہی اعلان کیا ہے کہ اے لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، ایک اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے گا، تم نہ اپنے باپ کو سر جھکا سکتے ہو، نہ اپنے ماں کے سامنے سر جھکا سکتے ہو، نہ اپنے سردار کے سامنے سر جھکا سکتے ہو، نہ یہاں تک کہ تم جناب محمد رسول اللہ یعنی میرے سامنے بھی تم سر نہیں جھکا سکتے ہو۔ اس توحید کو بچایا ہے جو تمام نبیوں کی میراث تھی، جو تمام رسولوں کی وراثت تھی، جو تمام پیغمبروں کی چھوٹی ہوئی وراثت تھی، اور لوگوں نے اس وراثت اور تمام پیغمبروں کے ماننے والوں نے اس وراثت میں خیانت کرنے کی کوشش کی، اصلی میں نقلی کی آمیزش کی، یعنی اوریجنلٹی میں ڈپلیکیٹ چیزوں کو ملانا شروع کر دیا، ایک اللہ کی توحید میں اللہ کے مد مقابل، اللہ کے مقابل میں دوسروں کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ کو آخری نبی کی حیثیت سے بھیجا اور فرمایا اب نبی نے تمہیں جو دیا، محمد رسول اللہ نے تمہیں جو دیا، اپنی پوری زندگی کے اندر بس یہی چلے گا، یہی وہ دین ہے جو ابراہیم کا تھا، جو موسیٰ کا تھا، جو عیسیٰ کا تھا، جو نوح کا تھا، اور اب محمد رسول اللہ دے کر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو میں نے اسی دین کو تمہارے اوپر نافذ کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وہی دین مکمل ہے جو تمہیں جناب محمد رسول اللہ نے دیا ہے، آج ہم اسی دین کو کمپلیٹ کر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ تمہیں دے رہے ہیں۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا ہم نے اتمام کر دیا، اب کوئی چیز حلال کو حرام نہیں کرے گا، اور کوئی بھی حرام چیز اب حلال نہیں ہوگی، جو حلال ہے وہ حلال رہیں گی، جو حرام ہے حرام، ہم نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی نعمتیں بھی ہم نے کمپلیٹ کر دی۔ اور اے دنیا والوں میرا یہ اناؤنسمنٹ سنو، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اسی دین اسلام سے راضی ہوں، میں اسی دین اسلام سے خوش ہو گیا ہوں جو دین جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے تمہیں دیا گیا ہے، اب اسی دین کو ہم نے تمہارے اوپر نافذ کر دیا اور ہم نے مکمل کر دیا، اب اس میں نہ تو کوئی چیز ملائی جا سکتی ہے، بڑھائی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی چیز گھٹائی جا سکتی ہے، اب اس دین کے اندر کوئی آمیزش نہیں ہوگی، کوئی تنقیص بھی نہیں ہوگی، نہ کمی ہوگی نہ زیادتی، یہ ہے اسی دین کو مکمل کیا، اسی دین کو قائم کیا ہے، لیکن یہ کہہ دیا کہ یہ محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ تمہیں نفرت اس لیے ہے کہ تم اس کو محمد کا دین مانتے ہو، تمہیں نفرت اس لیے ہے کہ تم اس کو صرف مسلمانوں کی اجارہ داری مانتے ہو، تمہیں آج تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے باپ دادا کا راز سمجھ لیا ہے اسلام پر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے دیا ہے، محمد رسول اللہ کا دین ہے، اس لیے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد رسول اللہ تو بس ایک نبی ہے، آپ نے تو اور دوسرے نبیوں کے لائے ہوئے دین کو مکمل کیا ہے، اصلیت کو باقی رکھا ہے، اس میں جو نقلی چیزیں تھی اس کو ختم کر دیا ہے، ورنہ دین کی شکل نہیں بگاڑی، وہی نوح کا، وہی ابراہیم کا، وہی موسیٰ کا اور وہی عیسیٰ کے دین کو اس کی اصلی شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا ہے، اس لیے تکلیف تمہیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام پیغمبروں کا دین یہی ہے، اس لیے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے یہاں پر بھی نبی آئے، آپ کے یہاں پر بھی رسول آئے، آپ
آپ نام نہیں جانتے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، لیکن نبی آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک سچیت کرنے والا بھیجا ہے، ہم نے ہر قوم کے اندر جنت کے بارے میں بتانے والا، جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہر قوم کے اندر آیا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا، ایک سچیت کرنے والا بھیجا ہے۔ آپ کے یہاں پر بھی آیا ہے، کون آیا ہے؟ ہم سے زیادہ آپ کو جاننا چاہیے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ہندو بھائیوں میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہوگا، نہیں، آیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہم نے ہر قوم کے اندر، ہم نے ہر ایک سموہ کے اندر، ہم نے ہر ایک برادری کے اندر، ہم نے ہر ایک قوم کے اندر ایک رسول بھیجا ہے، ایک میسنجر بھیجا ہے، ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، ایک پیغمبر بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا۔ اگر ہمارے ہندو بھائیوں میں کوئی نبی نہیں آیا تو قیامت کے دن یہ قوم تو جنتی ہو جائے گی اور کہے گی کہ اللہ مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا، ہمیں تو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں آیا تھا، جب ہمارے پاس کوئی نبی ہی نہیں آیا تو ہم جہنم میں کیوں جائیں۔ اس لیے یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے کہہ دیا ہر قوم، ہر امت، ہر ذات، ہر سموہ کے اندر ہم نے ایک نبی کو بھیجا ہے، رسول کو بھیجا ہے، پیغمبر کو بھیجا ہے۔ ہر قوم کے اندر، ہر جماعت، ہر ذات کے اندر، ہر سموہ کے اندر ہم نے بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ایک رسول، اور اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ نے کیا کہا؟ ہر امت میں، قوم میں ایک رسول، اور اس رسول کی دعوت، اس رسول کا نمنترن، اس رسول کا پیغام، اس رسول کا میسج، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو، طاغوت کی پوجا سے بچو۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم نے شارٹ میں لکھ دیا ہے، علامہ ابن قیم نے شارٹ میں بتا دیا طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کلو ما عبد من دون اللہ، کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ طاغوت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے باپ کو سجدہ کر رہا ہے تو باپ طاغوت ہے، اپنی ماں کو سجدہ کر رہا ہے تو ماں طاغوت ہے، اگر کسی اونچے اسٹیچو پر اگر اپنی پیشانی جھکا رہا ہے تو وہ اسٹیچو طاغوت ہے، اگر کسی مزار پہ جھک رہا ہے تو وہ طاغوت ہے، اگر کسی نبی، رسول، مولوی اور پیر کی قبر پہ جھک رہا ہے تو وہ طاغوت ہے۔ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ طاغوت ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، قرآن نے کیا کہا؟ سارے نبیوں کی دعوت یہ ہے کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس نے ساتھ بھی یہ بھی کہہ دیا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی عبادت سے بچو، طاغوت کی پوجا سے بچو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دور سے کوئی دیہاتی، کوئی اعرابی آیا اپنے ضروری کام سے، اور جب جانے لگا تو سوچتا ہے کہ چلو اللہ کے رسول سے ملاقات کر لیں۔ نبی اکرم سے ملنے آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اپنے شہر میں جانا ہے، مجھے اپنی بستی میں جانا ہے، مجھے اپنے گاؤں میں جانا ہے، گاؤں دور ہے، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے اگر میں اپنے گاؤں نہیں پہنچا تو راستے میں بڑے خطرناک جنگل پڑتے ہیں، اے اللہ کے رسول ان جنگلوں سے اگر میرا گزر ہوگا تو خطرناک جانوروں کا سامنا ہوگا، اور ڈر ہے کہ وہ خطرناک جانور کہیں حملہ نہ کر بیٹھے، اس لیے میرے وقت کا خیال رکھا جائے، لیکن آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں
کہ آپ سے ملاقات کر کے کیے بغیر جانا میں نے مناسب نہیں سمجھا. اے اللہ کے رسول, آپ سے ملاقات ہوئی, چلتے چلتے مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے, آپ مجھے کچھ وعظ کر دیجئے, آپ مجھے کچھ نصیحتیں کر دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو نصیحت کی وہ بڑی پیاری نصیحت کی. آپ نے فرمایا, اے اعرابی, اے دیہاتی, تم اپنے گھر جاؤ, شوق سے جاؤ, اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤ, اپنے بیوی بچوں کے پاس جاؤ, تم وہاں پر خیر و عافیت کے ساتھ پہنچو. اب جا رہے ہو تو جاؤ, میں تمہارا لمبا وقت برباد نہیں میں لمبا ٹائم نہیں لوں گا اور تمہارے وقت کو برباد نہیں کروں گا. ہاں, بس ایک نصیحت تمہیں کرتا ہوں, سفر کر رہے ہو, جنگل کی سے ہوتے ہوئے جاؤ گے, اپنے گھر جاؤ گے, سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہنچنا بھی ضروری ہے. اگر راستے میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو یاد رکھنا, آپ نے اس کو صرف ایک ہی بات کی نصیحت کی ہے, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. آئے دور کے مسافر, جاؤ اپنے گھر میں, لیکن جب سوال کرنے کی ضرورت آئے تو ایک اللہ سے سوال کرنا, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا دامن مت پھیلانا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب تمہیں مدد طلب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے, کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے, تو صرف ایک اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانا. ایک اللہ کے سامنے وہ جانے لگا, جاتے جاتے آپ نے اس سے کہہ دیا, اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے, اگر جوتے کا تلوا بھی ٹوٹ جائے, تو اس کا سوال بھی تمہیں ایک اللہ سے کرنا. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام کی تعریف یہ ہے, اسلام کی پریبھاشا یہ ہے, اور یہی دعوت توحید ہر نبی کی تھی, ہر پیغمبر کی تھی, اور اسی دعوت توحید کے لیے تو محمد رسول اللہ اعلان کر رہے ہیں بزبان قرآن, یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اے اہل کتاب, اے یہود و نصارا, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے, اور وہ کلمہ کیا ہے, اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم سب ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. یہ ایک دعوت تھی جو آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام نبیوں کی یہی دعوت تھی. یہی توحید ہے, یہی اسلام ہے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ اسلام کو اللہ رب العالمین نے بہت سی خصوصیتوں سے نوازا ہے. اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین توحید ہے. اور بھی مذہب توحید کے دعوے دار ہیں, لیکن ان مذاہب کے اندر شرک بھی پایا جاتا ہے. مثلا ہمارا ہندو دھرم جہاں یہ کہتا ہے ایکم برہما دتیہ ناستے کنچن, ایک ہی برہما ہے, دوسرا نہیں, اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے, دوسرا نہیں, ایک ہی ہے, دوسرا نہیں, بالکل نہیں, قطعی نہیں, ہرگز نہیں, ذرا سا بھی نہیں. جہاں ہندو دھرم یہ کہتا ہے, وہیں ہندو دھرم یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں. منوسمرتی کو اگر آپ پڑھیں گے تو تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں, اور ایشور کو, اللہ کو پرسن کرنے کے لیے سبھی دیوی دیوتاؤں کو پرسن کرنا ضروری ہے. ایک دن میں ایک ہی دیوی اور ایک ہی دیوتا خوش ہو سکتا ہے, دو نہیں. ایک دن میں ایک دیوی کو یا ایک دن میں ایک دیوتا کو پرسن کرو, اور 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پرسن کرنا, خوش کرنا ضروری ہے. یدی ایک بھی ناخوش رہ گیا, ایک بھی اپرسن رہ گیا, تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ, زندگی بھر کی عبادت بیکار. اب 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہمیں کتنا وقت چاہیے؟ 33 کروڑ دن, کیونکہ ایک دن میں ایک ہی دیوی یا ایک دیوتا خوش ہوتا ہے بس. تو 33 کروڑ کو خوش کرنے کے لیے کتنا دن چاہیے؟ 33 کروڑ. کیا انسان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کر سکے؟ بیچ میں ہی اس کی ڈیتھ ہو جائے گی, بیچ میں ہی وہ مر جائے گا. 33 کروڑ دیوی دیوتا کو وہ خوش نہیں کر سکتا. تو جہاں ہندو دھرم توحید کی دعوت دے رہا ہے, وہاں پر وہیں پر شرک کی بھی دعوت موجود ہے. 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرو. جو عیسائیت, جو بائبل یہ کہہ رہی ہے, there is no God but God
کوئی اللہ نہیں. بٹ گاڈ از اونلی ون, ایک ہی ہے اللہ, ایک ہی ہے, اسی سے مانگو. وہی عیسائیت, وہی بائبل یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جیسس عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, سن آف گاڈ, اللہ کے بیٹے ہیں. غور کیجیے. اور عیسائیوں میں ایک فرقہ 3/1 اور 1/3 اس اصول کا قائل ہے, وہ 3 کو ایک اور 1 کو 3 مانتا ہے. عیسیٰ, مریم اور اللہ, یہ تینوں ایک ہے. عیسیٰ ہی اللہ ہے, عیسیٰ ہی مریم ہے, مریم ہی عیسیٰ ہے, مریم ہی اللہ ہے, اللہ ہی عیسیٰ ہے, اللہ ہی مریم ہے. عیسائیوں کا ایک فرقہ 3 کو ایک اور 1 کو 3 مانتا ہے. جو عیسائیت یہ کہہ رہی ہے there is no God, کوئی اللہ نہیں ہے, but God is only one, اللہ ایک ہے. جو عیسائیت توحید کی یہ دعوت دے رہی ہے, وہی عیسائیت میرے بھائیوں شرک کی بھی دعوت دے رہی ہے. اور کیا کہہ رہی ہے؟ سن آف گاڈ, اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ. اور وہی عیسائیت یہ کہہ رہی ہے اللہ ہی عیسیٰ ہے, اللہ ہی مریم ہے, مریم ہی اللہ ہے, مریم ہی عیسیٰ ہے, عیسیٰ ہی اللہ ہے اور عیسیٰ ہی مریم ہے. یعنی وہ 3 ایک ہے اور 1 3. یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. پھر جن لوگوں نے عیسائیوں کو تمہارے عقیدے کے مطابق سولی پر لٹکا کر مار ڈالا, تو عیسائی لوگ جواب دیں جب عیسیٰ ہی اللہ ہے, عیسیٰ ہی مریم ہے, تو اس فلسفے کا پھر کیا جواب ہے؟ عیسیٰ کو موت کے گھاٹ اتار دیا, سولی پہ چڑھا دیا گیا, صلیب پہ چڑھا دیا گیا تمہارے عقیدے کے مطابق. تو جب عیسیٰ مر گئے, عیسیٰ کو موت آ گئی, عیسیٰ کو سولی پر دے دی, تو تمہارے عقیدے کے مطابق پھر یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو موت آ گئی, مریم کو موت آ گئی, کیونکہ عیسیٰ ہی اللہ ہے, عیسیٰ ہی مریم ہے. یہاں آپ کا اصول کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں آپ کا ضابطہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں آپ اپنے اصول اور اپنے ضابطے میں کیوں بے بس ہو جاتے ہیں؟ قرآن کے اندر توحید ہی ملے گی, شرک کی کوئی آمیزش نہیں ہے. مسلمانوں میں شرک پایا جاتا ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن ہماری کتاب, ہماری ٹیکسٹ بک, ہمارا قرآن, ہمارا اسلام شرک کی اجازت نہیں دیتا ہے. آئیے قرآن ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے, قل هو اللہ احد, اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا, اس نے ڈنکے کی چوٹ پر توحید کا درس ان جملوں میں پیش کیا, ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے آستانوں پہ جا رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کر رہے ہو, وہ اتنے کمزور ہیں, اتنے کمزور ہیں, لن یخلقوا ذبابا, وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. لن یخلقوا ذبابا, وہ ایک مکھی کے بھی خالق نہیں ہے, ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ولو اجتمعوا لها, اگرچہ وہ اس ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے سب مل جائیں, کشمیر سے کنیا کماری تک, بریلی سے بغداد تک, سب کو اکٹھا کر لیں, سب جمع ہو جائیں, پھر بھی سب مل کر ایک مکھی کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور, کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے, بے بس کے پاس جا رہا ہے, لاچار کے پاس جا رہا ہے. میرے بھائیوں, قرآن نے کتنے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے, ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں ہے, وہ تو اتنا کمزور ہے جس کو تم پکار رہے ہو. مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے, چھین لے جائے, ان کی مٹھائی پر بیٹھ کر تھوڑا سا چوس لے, کسی گلاب جامن کا رس یا کسی
मिठाई की थोड़ी सी शक्कर चीनी अगर लेकर उड़ जाए तो ये सब मिलकर उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। कहां पहुंचा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। इसलिए इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो तौहीद पर कायम है। मुसलमानों में शिर्क है ये अलग बात है, लेकिन हमारी किताबें शिर्क की दावत नहीं देती हैं। कुरान और हदीस के अंदर शिर्क नहीं मिलेगा।